السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا دو سے زیادہ قربانی کے جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں؟ سائل یہ سوال کر رہا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو 3 4 10 10 20 حتیٰ کہ بعضوں کو 100 150 قربانیاں کرتے بھی ہم نے دیکھا ہے۔ بعض سیٹھ ہوتے ہیں، بعض مالدار ہوتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کرنا ایک شرعی اور نیک کام ہے، اور اس کا حکم اللہ، اس کے رسول اور فقہا کے مختلف اقوال کی روشنی میں یہ سنت مؤکدہ ہے، اور بعض لوگ اسے واجب یا فرض بھی کہتے ہیں۔ بہرحال سوال کا جواب یہ ہے کہ گھر کا جو بڑا ہے، سربراہ ہے، مالک میرا ہے، اس کے اہل خانہ کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہے۔ یعنی وہ ایک بکرا جانور لاتا ہے یا ایک گائے یا اونٹ میں حصہ لیتا ہے، ایک حصہ کافی ہے، اہل خانہ کی تعداد کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کی دلیل ترمذی، ابن ماجہ میں حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ گھر کا بڑا اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تھا، پھر اس میں سے سب لوگ کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے، یہاں تک کہ لوگوں نے اسے فخر کا ذریعہ بنا لیا، اور حالت یہاں تک بگڑ گئی جو آپ کے سامنے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بکری ایک شخص کی طرف سے قربانی میں کافی ہے، لیکن ایک سے زیادہ گھر کے سربراہان کی طرف سے ایک ہی بکری کافی نہیں ہوگی۔ تاہم اگر گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کر دی جائے تو وہ سب اہل خانہ کی طرف سے ہو جائے گی، اور اس طرح ان کی طرف سے قربانی سنت کفایہ کے طور پر ہوگی۔ چنانچہ اگر ایک سے زیادہ قربانی فخر اور تکبر سے دور رہ کر ذبح کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کیا اسلام نے عید کے دن قربانی کرنے کی تعداد مقرر کی ہے کہ اتنے بکرے ذبح کرو، اتنے، اور کی ہے تو یہ کتنی تعداد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اسلام میں قربانی کی تعداد کے لیے کوئی حد بندی مقرر نہیں کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے، اور دوسری مکمل پورے امت محمدیہ کی طرف سے، کہ موحدین کی طرف سے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص 1 یا 2 یا اس سے بھی زیادہ قربانیاں کرے تو اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بکری ذبح کرتے اور پھر اسی سے خود بھی کھاتے اور لوگوں کو بھی کھلاتے، اس کے بعد لوگوں نے اسے فخر کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر میں اور اپنی اہل خانہ کی طرف سے ایک ہی بکری ذبح کر دے تو اس میں اس طرح اس سنت پر عمل ہو جائے گا، اور اگر کوئی 2 3 4 یا اس سے زیادہ یا گائے یا اونٹ کی قربانی کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا جواب مکمل ہوا۔ تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ اپنی طرف سے اور اہل خانہ کی طرف سے ایک ہی قربانی کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسی پر تھا۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ میں حاضری دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے تو آپ کے پاس ایک میڈھے کو لایا گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ واللہ اکبر، یہ میری اور میری امت میں سے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت سنن ابو داؤد کے اندر ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح ابو داؤد میں صحیح فرمایا۔ عنیزہ کے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا بیان اگر نہ ذکر کروں تو شاید مناسب نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ سنت پر کاربند رہنا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ اگر ہم یہ کہیں کہ گھر کا سربراہ صرف ایک ہی قربانی پر اکتفا کرے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر اس نے زیادہ قربانی کر دی تو اسے گناہ ملے گا، نہ، سربراہ کو ایک سے زیادہ قربانی کرنے پر گناہ نہیں ہوگا۔ تاہم سنت کا طریقہ یہی ہے، اور مسنون طریقے پر عمل کرنا ڈھیروں عمل سے کہیں زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے تمہیں پیدا اس لیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے افضل عمل کرنے والا ہے۔ سورہ الملک آیت نمبر 2۔ موت اور زندگی اللہ رب العزت نے اسی لیے بنائی۔
تو بہرحال پتہ یہ چلا کہ آدمی ایک دو سے زیادہ بھی قربانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ فخر اور غرور کے لیے کرے گا تو اس کا کوئی اجر، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ڈھیروں سارے عمل کرنے سے بہتر ہے۔ تو مسنون طریقہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی کے اوپر اکتفا کیا جائے کہ ایک جانور پورے گھر والوں کے لیے طرف سے کافی ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ ذبح کر دے تو کوئی قباحت و کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔